چلوں. ایک بار محفل میں ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا, کہنے لگے کاظمی صاحب یہ بتائیے کہ یہ دنیا اللہ نے اچھائی کے لیے بنائی ہے یا برائی کے لیے؟ واہ. تو ظاہر ہے کہ رب کائنات تو کوئی کام برائی کے لیے کرتا نہیں, بلکہ برائی کو اس کی ذات سے نسبت دینا بھی جائز نہیں. تو میں نے ان کو بتایا جب یہ کائنات اللہ نے بنائی تو یقیناً یہ دنیا اللہ نے اچھائی کے لیے بنائی. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ کاظمی صاحب ذرا اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالیے, آس پاس دیکھیے, دنیا کا جائزہ لیجیے, تو آپ بتائیں کہ دنیا میں اچھائی زیادہ ہے یا برائی زیادہ ہے؟ واہ. اس دنیا میں برائی زیادہ ہے اور اچھائی کم ہے. کافر زیادہ ہیں اور مومن کم ہیں. اور ماشاءاللہ مومنوں میں بھی دیکھوں تو وہاں پر متقی و پارسا کم ہیں اور خطا کار و گنہگار زیادہ ہیں. تو پتا چلا کہ دنیا میں اچھائی کم اور برائی زیادہ. تو دنیا تو اللہ نے بنائی اچھائی کے لیے, اچھائی کم ہو گئی, برائی زیادہ ہو گئی, تو دنیا بنانے کا مقصد تو پورا نہ ہوا. اور اگر کوئی چیز اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہ کرے, جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے, اگر وہ پورا نہ کرے تو الزام آتا ہے بنانے والے پر. قلم بنایا لکھنے کے لیے, اگر قلم نہ لکھے تو قلم کا قصور نہیں ہے, قصور ہوگا تو بنانے والے کا, جس نے کوئی ایسا نقص چھوڑ دیا, خامی چھوڑ دی کہ اب وہ قلم نہیں لکھتا. کپڑا بنا سطر پوشی کے لیے, اگر کپڑا اتنا باریک ہو کہ اس سے بدن نہ چھپے تو کپڑے کا قصور کیا ہے؟ قصور ہوگا تو بننے والے کا ہوگا. تو کوئی چیز اگر اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہ کرے تو الزام آتا ہے بنانے والے پہ. دنیا بنائی اللہ نے, بنائی اچھائی کے لیے, اچھائی کم ہو گئی, برائی زیادہ ہو گئی, تو مقصد تخلیق کائنات تو پورا نہ ہوا. تو معاذ اللہ پھر الزام کہاں تک پہنچا؟ سوال تو بڑا مشکل تھا, بس اللہ نے مدد کی تو جواب دینے کے قابل ہو سکا. میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں, آج کل آپ بے شک لاہور جیسے شہر میں رہتے ہیں, لیکن اتنے بے خبر تو نہیں ہوں گے کہ آج کل گندم کی کٹائی کا موقع ہے. اچھا, لاہور کے حوالے سے یہ اس قسم کی باتیں زیادہ سامنے نہیں آتی. کراچی کے بارے میں ذرا بات مشکل ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ہمارے کچھ عزیز کراچی سے آئے اور ان کے بچے کہنے لگے انکل ہم نے کماد کے شوگر کین کے کھیت دیکھنے ہیں. میں نے کہا کیوں بیٹے, اس میں کیا خصوصیت ہے؟ کہنے لگے ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہاں کے لوگ کھیتوں میں کتنی چینی ڈالتے ہیں گنوں کو میٹھا کرنے کے لیے. تو اب یہ باتیں وہاں کے حوالے سے ہیں, لیکن لاہور کے رہنے والے تو الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم گندم اگاتے ہیں, کھیت لہلہاتے ہیں, فصل پکتی ہے, پھر فصل کو کاٹتے ہیں, اسے تھریشر میں ڈالتے ہیں. اور تھریشر بھی عجیب سمجھدار قسم کی مشین ہے, وہ پہچانتی ہے یہ بھوسا ہے اور یہ دانا ہے, دانے علیحدہ نکال دیتی ہے, بھوسا علیحدہ نکال دیتی ہے. ایک طرف دانوں کا ڈھیر ہوتا ہے, دوسری طرف بھوسے کا ڈھیر ہوتا ہے. کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ کون سا ڈھیر بڑا ہوتا ہے؟ واہ کیا بات ہے. بھوسے کا. تو گندم تو اگائی تھی دانوں کے لیے, اب دانے تھوڑے ہو گئے, بھوسا زیادہ ہو گیا, تو آئندہ پھر گندم تو نہیں اگانی چاہیے. آپ لاہور سے گئے کسی شہر دیہات میں, مہمان بنے, رات کو وہاں ٹھہرے. آپ کے دیہاتی دوست نے سوچا کہ شہر سے مہمان آیا ہے تو صبح ناشتے میں تازہ مکھن پیش کریں نہ کریں تو پھر مزہ تو نہیں آئے گا. اس نے رات کو دہی جمایا کہ صبح مہمان کو مکھن پیش کرنا ہے. صبح اٹھ کے دہی کو بلویا, دہی کو رڑکا, مکھن نکل آیا. مکھن تو اتنا سا نکلا اور لسی سے ساری چاٹی بھر گئی. ماشاءاللہ سبحان. دہی جمایا تھا مکھن کے لیے, مکھن تھوڑا ہو گیا, لسی زیادہ ہو گئی, تو پھر آئندہ دہی بھی نہیں جمانا چاہیے. لیکن لوگ بھی بڑے ضدی ہیں, روز دہی جما لیتے ہیں, ہر سال گندم اگا لیتے ہیں. نہیں بھائی, بات ضد کی نہیں ہے, بات دراصل یہ ہے کہ کبھی کبھار مقصد کو مقدار کے ذریعے نہیں ناپتے بلکہ معیار کے ذریعے ناپتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ چیز کتنی ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ چیز کیسی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ یا رسول اللہ.
حضرات مکرم اگرچہ گندم کا ڈھیر چھوٹا ہے لیکن اگر وہ کھانے کے لائق ہے، پیٹ بھرا جا سکتا ہے، غذائی ضرورت پوری کرتا ہے تو مقصد پورا ہو گیا. لیکن اگر وہ بھوسے سے دگنا ڈھیر ہو لیکن گھن لگا ہو، گلا ہوا ہو، کھانے کے لائق نہ ہو تو مقصد پورا نہیں ہوا. اگرچہ مکھن تھوڑا ہے لیکن خوش ذائقہ ہے، لذیذ ہے، مزیدار ہے، مہمان کے سامنے درخواست دسترخوان پہ رکھا جا سکتا ہے تو مقصد پورا ہو گیا. لیکن مکھن بہت ہو لیکن بدبودار ہو، زبان پہ رکھنے کے لائق نہ ہو، مقصد پورا نہیں ہوا. کبھی کبھار مقصد کو مقدار کے ذریعے نہیں ناپتے بلکہ معیار کے ذریعے ناپتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے چیز کتنی ہے، یہ دیکھتے ہیں چیز کیسی ہے. سبحان اللہ سبحان رب اللہ. کائنات سے گویا یہ فرمایا، اے میرے محبوب یہ دنیا میں نے اپنے لیے تو نہیں بنائی، اگر ندیوں کی گنگناہٹ ہے تو تیرے لیے، اور جھرنوں کا ترنم ہے تو تیرے لیے، اور دریاؤں کی روانی ہے تو تیرے لیے، اگر سمندروں میں تلاطم ہے تو تیرے لیے، اگر یہ فلک بوس پہاڑ ہے تو تیرے لیے، آسمان پر کہکشاں کی محفل سجی ہے تو تیرے لیے، اور فرش زمین پر سبزہ بچھا ہے تو تیرے لیے. یہ تمام کائنات تیرے لیے اور تو میرے لیے. اب کوئی میرے نام کا کلمہ پڑھے نہ پڑھے، میری بارگاہ میں جھکے نہ جھکے، مجھے سجدہ کرے نہ کرے، جب تو نے میری بارگاہ میں ایک سجدہ کر دیا کائنات بنانے کا مقصد پورا ہو گیا. اس لیے کہ کبھی کبھار مقصد کو مقدار کے ذریعے نہیں ناپتے بلکہ معیار کے ذریعے ناپتے.